الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طير ولا هام ولا صفر، أو كما قال عليه الصلوات والتسلیمات. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے نفع اور نقصان کا خالق اور مالک ہے. جب تک اللہ جل جلالہ کی مرضی نہ ہو، ساری دنیا مل کر بھی کسی انسان کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی، اور جب تک اللہ تبارک و تعالی کی مشیت نہ ہو، ساری دنیا مل کر بھی کسی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. چنانچہ اس آیت میں یہی فرمایا گیا: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو اللہ تعالی ہی دور کر سکتا ہے. کسی مخلوق کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے متوجہ ہونے والے نقصان کو دور کر سکے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو فائدہ دینا چاہے، کوئی نفع پہنچانا چاہے، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر لے. اب ہم یہ کہتے تو ہیں اپنی زبان سے، قرآن کریم میں پڑھتے بھی ہیں، مختلف روایات کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، اور میرے اور آپ سب کے دلوں میں یہ بات موجود ہے کہ نفع اور نقصان دینا صرف اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت اور اس کی مرضی میں ہے، اور کسی کا یہ ہمت نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ انسان کو نفع یا نقصان دے سکے. لیکن ہمارے دلوں میں اس چیز کا اتنا راسخ یقین نہیں ہے جتنا راسخ یقین دنیاوی نقصانات پر ہمارا ہوتا ہے. جیسے زہر کی شیشی ہے، اب ہر آدمی کو یہ پتا ہے کہ اس سے آدمی کی موت واقع ہوتی ہے، نقصان دیتی ہے. اب اس یقین کی وجہ سے دنیا کا کوئی انسان اس زہر کی شیشی کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جبکہ اس کے مقابلے میں جو دین کی ایمانیات ہیں، ہمارے عقائد ہیں، وہ ہمارے دلوں میں اس حد تک راسخ نہیں ہوتے. یہی وجہ ہے کہ باوجود یہ کہ مجھے اور آپ کو یقین ہے کہ نفع اللہ نے دینا ہے، نقصان اس نے دینا ہے، لیکن یہ یقین اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا یقین ہمیں دنیاوی نقصانات اور فوائد کا ہوتا ہے. اور یہ صرف میرے اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کائنات میں شروع سے یہی چیز چلتی آ رہی ہے. یاد رکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے توحید اور اس کے مقابلے میں شرک ہے. جب کسی آدمی کے دل میں توحید رچ بس جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اس کا ایمان اور یقین ایسا ہی ہوتا ہے جیسے وہ اپنے مشاہدے کی چیزوں پر یقین رکھتا ہے، تو ایسا انسان پھر بہادر ہوتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں شرک ہے، اور شرک کئی طریقوں سے ہوتا ہے. کبھی آدمی صراحتاً شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اور کبھی زبانی کلامی اعتبار سے تو وہ موحد ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے عبادت بھی کرتا ہے، لیکن یہ توحید اس کے دل میں راسخ نہیں ہے. نتیجتاً یہ کمزور ایمان اسے بزدلی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو توحید انسان کو بہادری کا درس دیتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں شرک یہ انسان کو بزدلی کی طرف لے کے جاتا ہے. پھر وہ آدمی مختلف قسم کے توہمات کا شکار ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے یہ نقصان دے گی، اس چیز کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہو جائے گا، اور شروع سے ایسا ہوتا آیا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں میرے اور آپ کے معاشرے میں طرح طرح کے توہمات ہیں. چلیے ہم تو پسماندہ ہیں، جو دنیا کے ترقی یافتہ اقوام سمجھی جاتی ہیں، ان
ان کے ہاں بھی مختلف چیزوں کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے. جیسے ایک مضمون میں نے پڑھا تھا کہ کینیڈا والوں کے ہاں 13 کا ہندسہ منحوس ہے، اور بقول اس مضمون نگار کے اگر آپ ان کی عمارات میں سفر کریں گے، جو بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں، پلازے ہوتے ہیں، تو 12ویں منزل کے بعد 14ویں منزل ہوتی ہے، درمیان میں 13ویں منزل کو وہ سکپ کر دیتے ہیں کیونکہ 13 کا ہندسہ ان کے ہاں منحوس ہے. اسی طریقے سے مختلف ترقی یافتہ ممالک کے ہاں مختلف نحوست کی چیزیں بطور نحوست کی علامت کے سمجھی جاتی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ ہے کہ باوجود ترقی کی معراج کو چھونے کے جو بزدلی کی چیزیں ہیں وہ ان کے ہاں موجود ہیں. اگر ہم اہل عرب کی تاریخ کو دیکھیں تو عربوں کے ہاں مختلف توہمات تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں ان کے مشہور توہمات کا خاتمہ فرمایا. مثلا صحیح بخاری کی روایت ہے، لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا صفر. اس مختصر روایت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کے 4 رواجوں، ان کے 4 توہمات کو ختم فرمایا. ارشاد فرمایا لا عدوى، کہ بیماری کا انتقال ہونا یا چھوت چھات کا جو مرض ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ولا طیرہ، بدفالی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ولا حامہ، کسی پرندے کی نحوست میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ولا سفر، اور سفر کے مہینے کی نحوست میں بھی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایک مشرک انسان جس کا اللہ پہ اعتماد نہیں ہوتا، اس کی یہ نفسیات ہوتی ہیں کہ وہ اپنی طرف متوجہ ہونے والے مصائب کو، اس مصائب کا سبب کہیں اور تلاش کرتا ہے، اپنے آپ میں نہیں تلاش کرے گا کہ میرے اوپر جو مصیبت آئی ہے آخر میرے اندر کوئی کمزوری ہوگی، میرے عمل میں، میرے قول میں کوئی ایسی کمزوری ہوگی جس کی وجہ سے یہ مصیبت میری طرف آئی ہے. وہ ایسا نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے اوپر آنے والی مصیبت کی وجہ ادھر تلاش کرے گا، دوسری جگہ. یہ شروع سے یہی ہوتا آیا ہے. چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن کریم ان کی نفسیات کو بیان کرتا ہے کہ جب ان کے ہاں قحط پڑا اور مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوئے، ان کے گھر گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے، تو انہوں نے ان مصیبتوں کا جو سبب تھا وہ حضرت صالح علیہ السلام کو قرار دی اور ان سے کہنے لگے اطیرنا بک و بمن معک، ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھ موجود لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہم قحط کا شکار ہیں، تمہاری وجہ سے ہمارے ہاں گھر گھر لڑائیاں ہوتی ہیں. تو حضرت صالح علیہ السلام ان سے فرمانے لگے کہ طائرکم عند اللہ، کہ کون سی چیز منحوس ہے تمہارے لیے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے شامت اعمال کا نتیجہ ہے کہ تم ان مصیبتوں کا شکار ہو. بجائے اس کے کہ تم اپنا محاسبہ کرو، تم اس کا ذمہ دار مجھے ٹھہراتے ہو. ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے بعض اوقات اگر کسی گھر میں نئی شادی ہو جائے، بہو گھر میں آ جائے اور اتفاق سے اس گھر میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے معاشی اعتبار سے یا معاشرتی اعتبار سے، تو ہمارے ہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس مصیبت کی وجہ اس خاتون کو قرار دیتے ہیں جو بیچاری نئی نئی بیاہ کر ان کے گھر میں آئی. یہ نفسیات توحید سے دور ہونے کی علامت ہیں، اور یہ وہی نفسیات ہیں جو انبیاء کرام کی منکر اقوام کی ہوا کرتی تھی. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بات آپ کے سامنے آئی، یہی صورتحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی بھی تھی. انہوں نے بھی حضرت موسیٰ کو یہی کہا تھا کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں ان کے ذمہ دار آپ ہیں. سورہ یاسین کا آپ مطالعہ کریں، اس میں ایک رجل مؤمن کی بات بیان ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نیک بندہ تھا جس نے اپنی قوم کو مصیبتوں سے نکالنا چاہا، اور بجائے مثبت رد عمل دینے کے اس کی قوم نے اسی نیک آدمی کو نحوست کی علامت قرار دے دیا. تو یہی نفسیات اہل عرب میں
میں بھی موجود تھی کہ وہ اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرانے کی بجائے مختلف چیزوں میں اس کے اسباب تلاش کرتے تھے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے تو یہ منحوس ہے، یہ جو مجھے بیماری لگی ہے یہ فلاں مریض کی وجہ سے لگی ہے، اور یہ فلاں پرندہ ہے یہ منحوس ہے۔ مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے ہاں موجود تھی جو بعض اوقات کسی بڑے فتنے کا پیش خیمہ بنتی تھی۔ مثلا ان کی ایک عادت تھی کہ جب وہ سفر پہ جاتے تھے تو وہ خانہ کعبہ کے متولی کے پاس آتے تھے، اس کے پاس مختلف قسم کی تیر رکھوائے ہوئے تھے، 7 تیر تھے، ایک تیر پہ لکھا تھا نعم ہاں، ایک تیر پہ لکھا تھا لا نہیں، اور مختلف باقی تیروں پر بھی مختلف کلمات لکھے ہوتے تھے۔ اب وہ آتے تھے جب کسی کا سفر کا ارادہ ہوتا بیت اللہ کے مجاور کے پاس آتا اور اس سے کہتا کہ مجھے وہ تیر نکالو، میں نے فال نکالنی، اس کو نذرانہ دے دیتا۔ اب جب وہ تیر ایک ایک کر کے نکالتا، اگر لا والا تیر نکل آتا جس کا مطلب ہے نہیں، پھر وہ سمجھتا تھا کہ یہ سفر میرے لیے خیر کا سبب نہیں بنے گا، وہ باز آ جاتا تھا، اور اگر نعم والا تیر نکل آتا جس کا مطلب ہے ہاں، پھر وہ سفر پہ نکل جایا کرتا۔ ایک اور بڑی عجیب عادت تھی ان کی کہ جب کوئی عربی جو مشرک تھے اگر وہ سفر پہ نکلتا تو وہ پرندوں سے فال لیا کرتے، گھر سے باہر نکل کر کسی بھی قریبی درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے کو پتھر مارتا، اسے اڑاتا، اور پھر وہ دیکھتا کہ یہ اڑ کے کس جانب جاتا ہے۔ اگر وہ دائیں جانب گیا ہے تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ سفر میرے لیے خیر کا سبب بنے گا، وہ سفر جاری رکھتا تھا، اور اگر وہ بائیں جانب چلا گیا تو اس کا خیال ہوتا تھا کہ اب یہ سفر میرے لیے منحوس ہے، اور وہ واپس گھر آ جایا کرتا ہے۔ اگر کوئی وحشی جانور راستہ کاٹ لیتا اس کو وہ منحوس سمجھتے تھے۔ سانپ کو مارنا بھی ان کے ہاں نحوست کی علامت، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے سانپ کو مار دیا تو اس کا جو مادہ سانپ ہے وہ آ کر ہم سے بدلہ لے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس تصور کو رد فرمایا۔ ایک روایت ہے کہ اقتلوا الحیات، کہ تمام سانپوں کو قتل کرو، اور اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سانپ مجھ سے بدلہ لے گا فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ موحد نہیں ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شیرخوار بچوں کے سرہانے وہ کوئی نوکیلی چیز رکھتے تھے، کوئی بلیڈ رکھ دیا، کوئی چھری رکھ دی، اس قسم کی کوئی ہتھیار قسم کی چیز رکھا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے یہ شیرخوار بچہ جنات سے محفوظ رہے گا، آسیب سے محفوظ رہے گا، اور مختلف قسم کے فتنوں سے اس کی حفاظت ہوگی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شیرخوار بچے کے سرہانے اس طرح کی کوئی بلیڈ یا چھری دیکھی تو پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو اہل خانہ نے بتایا کہ ہم نے تو جنات سے حفاظت کے لیے رکھا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چھری یا بلیڈ اٹھا کے دور پھینکا اور انہیں یہ سمجھایا کہ یہ چیز ایمان کے خلاف ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی چھوٹے بچے کے سرہانے چھری یا کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، تو یہ وہی نفسیات ہیں جو مشرکین کی ہوا کرتی تھی، توحید سے دور ہونے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے، اور ہمارا بھی ایمان چونکہ اس پائے کا نہیں ہے جس طرح صحابہ کا ایمان تھا یا ایک حقیقی مومن کا ہونا چاہیے، اس لیے وہی چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ جو میں نے روایت پڑھی لا عدوا ولا طیر ولا حامہ ولا سفر، یہ 4 بڑی چیزیں تھیں، بڑی خامیاں تھیں جو اہل عرب کے اندر موجود تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر کسی بیمار کے پاس ہم بیٹھ گئے تو بیماری لازماً ہمیں لگ جائے گی، اگر کسی مجزوم کے پاس کوڑ کا مرض کا جو شکار ہے اس کے پاس ہم بیٹھے، یا کسی بھی بیمار کے پاس ہم بیٹھ گئے جو متعدی مرض ہے، تو بیماری ہمیں لازماً لگ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کی نفی فرمائی اور فرمایا لا عدوا، بیماری کے متعدی ہونے میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چنانچہ اس روایت کی ایک تفصیل
ایک اور روایت میں ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بیماری کے متعدی ہونے میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں صحرا میں اونٹوں کا ریوڑ ہوتا ہے جو بالکل صحیح سالم صحت مند اونٹ ہوتے ہیں اور اچانک ان میں کوئی خارشی اونٹ آتا ہے، جو خارش کا مریض ہے وہ اونٹ ان میں آ کر کھڑا ہوا اور اس کے آنے کی وجہ سے پورے ریوڑ کو خارش لگ جاتی ہے، تو گویا اس نے سمجھنے کے لیے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر بیماری کے متعدی ہونے میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو یہ جو ہمارے ہاں ایک خارشی اونٹ کی وجہ سے پورے صحت مند ریوڑ کو خارش کا مرض لگ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن عاد الاول، اچھا اگر بیماری کسی مریض کی وجہ سے لگتی ہے تو وہ جو پہلا خارشی اونٹ تھا اسے مرض کہاں سے لگا؟ تو معلوم ہوا کہ بیماری اللہ تبارک و تعالی کی منشا سے آتی ہے، کسی مریض کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے نہیں آتی۔ یاد رکھیے کہ اس باب میں روایات مختلف ہیں، ایک قسم کی روایات تو یہ ہے جو میں نے عرض کی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ بیماری کے متعدی ہونے میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جبکہ آپ کو دوسری قسم کی روایات بھی ملیں گی۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے فر من المجزوم کما تفر من الاسد، کہ مجزوم کوڑ کے مرض کے شکار آدمی سے ایسے بھاگو جیسے تم کسی شیر سے بھاگتے ہو، کہ جیسے شیر سے ڈرتے ہو اس کے قریب نہیں جاتے، اسی طریقے سے مجزوم یا متعدی مرض کا جو بیمار شخص ہے اس سے بھی ویسے ہی بھاگو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قبیلہ بنو ثقیف کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا بیعت کرنے کے لیے۔ اب بیعت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرماتے تھے۔ اب ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جسے جزام یعنی کوڑ کا مرض لاحق تھا، یہ متعدی مرض تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیغام بھیجا کہ آپ کو ہم نے بیعت کر لیا ہے، آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ دو طرح کی روایات آپ کے سامنے آئیں، روایات کو سمجھنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ایک قسم کی روایت کو دیکھ کر نقطہ نظر قائم کر لیتے ہیں، جبکہ مجموعہ روایات کو دیکھ کر اس کے بعد کوئی موقف قائم کرنا چاہیے۔ اب یہ دو قسم کی روایات آپ کے سامنے آئیں، ایک قسم کی روایات میں بیماری کے متعدی ہونے کی نفی کی گئی اور دوسری قسم کی روایات میں متعدی مرض کے جو مریض ہے اس سے دور بھاگنے کا حکم دیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہ مرض لاحق ہو جائے۔ اب ان دونوں قسم کی روایات میں تطبیق دینے کے لیے محدثین فرماتے ہیں کہ دراصل اہل عرب کا یہ نظریہ تھا کہ اگر ہم کسی بیمار کے پاس بیٹھ گئے جو متعدی بیماری کا مریض ہے تو ہمیں لازماً 100% مرض لگے گا، گویا مرض بذات منتقل ہوگا اور وہ بیماری مجھے بیمار کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ تصور ختم فرمایا اور فرمایا کہ بیماری کے منتقل ہونے میں بذات کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن دوسری طرف بیماری اللہ منتقل کر بھی دیتا ہے، بعض اوقات کبھی نہیں بھی کرتا، تو احتیاط کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مریض کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ تصور رکھنا کہ یہ مرض مجھے بیمار کر دے گا یہ غلط ہے۔ ہاں یہ تصور رکھا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہوئی تو پھر یہ مرض مجھے بیمار کر دے گا، لہٰذا مجھے احتیاط کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جو متعدی امراض ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک مرض دوسرے کی طرف چلا جائے، کبھی منتقل ہوتا بھی ہے کبھی نہیں بھی منتقل ہوتا۔ آپ کسی زکام والے شخص کے پاس بیٹھیں، کبھی آپ کو زکام ہو جائے گا کبھی نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نظریہ یہ رکھنا چاہیے کہ مرض کو منتقل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اللہ کی مشیت ہوگی تو انسان کی طرف مرض منتقل ہوتا
ہے، اور اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو بیمار نہیں کر سکتی۔ یہ تفصیل ہے لا عدوہ۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَلَا طِيَرَا، کہ بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اہل عرب کے ہاں یہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ سفر پہ جاتے ہوئے کسی پرندے کو اڑاتے تھے، وہ دائیں طرف جاتا تو سفر کو نیک شگون خیال کرتے تھے، بائیں طرف جاتا تو اسے منحوس سمجھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال کی نفی فرمائی کہ بدشگونی میں یا کسی چیز کو منحوس سمجھنے میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ نیک فعل لینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدہ قرار دیا، اور ایک روایت میں فرمایا کہ اچھا کلام یہ نیک فعل ہے۔ مثلا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے کسی سفر کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا نجیح کا لفظ سن لیتے، مثلا اگر کوئی آدمی دوسرے سے بات کرتے ہوئے نجیح کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اب نجیح کا مطلب ہے کامیاب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوتے، خوش ہوتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بدشگونی کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، لیکن اگر کسی اچھے کلام سے آپ مستفید ہوتے ہیں اور اپنے لیے اسے اچھا خیال تصور کرتے ہیں تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا لا سفر، کہ سفر کی نحوست میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں تاریخ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنی بلائیں اتری ہیں وہ سفر کے مہینے میں اتری ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر جو آزمائش آئی وہ بھی سفر کے مہینے میں تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، ان انبیاء کرام پر جو مختلف آزمائشیں آتی رہیں وہ سفر کے مہینے میں آتی رہیں۔ چنانچہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اور ایک روایت شاید آپ نے سنی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جاتی ہے، من بشرنی بخروج سفر فقد ابشرتہ بالجنہ، کہ جو آدمی مجھے سفر کے مہینے کے نکل جانے کی خوشخبری سنا دے تو میں اسے جنت کی بشارت سنا دوں۔ یہ روایت عام طور پر آج کل میسیجز میں بھی بہت چلتی ہے، بہت عام ہے، تو خوب سمجھ لیجئے کہ اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور مختلف محدثین نے اسے موضوع قرار دیا۔ موضوع روایت وہ ہوتی ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی ہو اور جس کو بیان کرنا جائز ہی نہ ہو۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ بلکہ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، اور تکلیف کیسے دیتا ہے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، اور آگے فرمایا وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ میں ہوں، زمانے کا خالق میں ہوں۔ تو جو شخص زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، کسی مہینے کو گالی دیتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے، اسے منحوس سمجھتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کے انہی تصورات کو ختم کرنے کے لیے فرمایا ولا سفر، کہ سفر کے مہینے کی نحوست میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ روایت آپ کو صحیح بخاری میں بھی ملے گی، اور یہی روایت آپ کو کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم میں بھی ملے گی، اور مختلف کتب حدیث میں محدثین نے اس کو نقل فرمایا۔ اب میرے اور آپ کی صورتحال کیا ہے؟ بہت سارے حضرات ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں نے خود دیکھے ایسے لوگ جو پورا مہینہ، سفر کا پورا مہینہ دکان بند رکھتے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ میں سفر کے مہینے میں دکان بند رکھتا ہوں۔ اب یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک مہینے کو اپنے طور پر منحوس قرار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جب دکان بند رکھے گا اور مالی طور پر مصیبت کا شکار ہوگا تو مہینہ خود ہی اس کے لیے منحوس بن جائے گا، اور یہ نحوست اس نے اپنے خیالات کی وجہ سے خود اپنے اوپر طاری کی۔ جیسے ایک معروف لطیفہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے ایک ملازم کو کہا تھا کہ تو منحوس ہے، تو صبح سویرے میرے سامنے نہ آیا کر۔ ایک مرتبہ صبح سویرے وہ ملازم کسی کام سے بادشاہ کے پاس گیا، تو بادشاہ نے اپنے جو اس کے فوج کے لوگ تھے سیکیورٹی والے، انہیں حکم دیا کہ شام تک اس غلام کو کوڑے مارتے رہو، یہ منحوس ہے، اسے میں نے منع کیا تھا کہ میرے پاس صبح سویرے نہ آیا کرو۔
اب شام تک اس غریب کو کوڑے پڑتے رہے. شام کو بادشاہ نے اسے بلایا اور پیار سے سمجھایا کہ دیکھو تم منحوس ہو, تم صبح سویرے میرے پاس نہ آیا کرو. تو اس ملازم نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت, صبح سویرے آپ نے مجھے دیکھا, میں نے آپ کو دیکھا. آپ نے مجھے دیکھا تو میری وجہ سے آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئی, آپ نے دن شاہانہ عیش و عشرت میں گزارا, لیکن میں نے آپ کو دیکھا اور اس کے نتیجے میں سارا دن مجھے کوڑے پڑتے رہے. تو اب بتائیے منحوس کون ہے, آپ ہیں یا میں ہوں؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ نحوست انسان بذات خود اپنے اوپر اپنے اعمال کی وجہ سے طاری کرتا ہے. قرآن کریم یہی ہمیں سکھاتا ہے, ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آئے وہ تمہاری اپنی شامت اعمال ہوتی ہے, اور ہر مصیبت کا سبب خود اپنے اندر تلاش کیا کرو. یہی بہادری ہے. مصیبت کا سبب دوسری جگہ تلاش نہ کرو کہ گھر میں جو لڑائی ہے اس کی وجہ بہو ہے, یا دکان میں جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سفر ہے, سفر کا مہینہ ہے. بعض لوگ بدھ کو منحوس سمجھتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ہاں سفر کے پہلے 13 دنوں کو نحوست خیال کیا جاتا ہے. تو یہ تمام تفصیلات میں نے اس لیے عرض کی کہ یہ نفسیات رکھنا یا یہ خیالات رکھنا یہ توحید کے خلاف ہے اور یہ مشرکین کا وتیرہ ہے. میں اور آپ چونکہ ہندوستان سے آزاد ہوئے اور یہ بھی بت پرستانہ معاشرہ رہا ہے, اور بت پرستی توہم پرستی کو یوں کھینچتی ہے اپنی طرف. جو بھی بت پرست ہوگا, جو بھی مشرک ہوگا, اس نے 1000 قسم کے توہمات بنا رکھے ہوں گے کہ دودھ ابل جائے گا تو یہ ہو جائے گا, شام کو جھاڑو لگا لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. مختلف لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی گاڑیوں کے سامنے جوتے لٹکائی رکھتے ہیں, کسی جانور کا کھول لٹکائی رکھتے ہیں. یہ کتنی حماقت ہے. اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا, اللہ نے آپ کو تمام طاقتوں کا منبع قرار دیا, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گدھے کا کھر آپ کو مصیبت سے بچا لے گا یا کوئی پرانا جوتا ہمیں مصیبت سے بچا لے گا. تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامات ہیں, اور یہ وہی چیزیں ہیں جن کو ختم کرنے کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. یہ جو روایت میں نے آپ کو سنائی, لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر, اس کو یاد کر لیجئے, اپنے بچوں کو بھی سکھائیے, اور کوشش کریں کہ جو ہمارے معاشرے میں توہمات کے جراثیم ہیں جس قدر ہم سے ہو سکے ہم اس کو ختم کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.